دیکھو گھر میں باپ کی غلطیوں کو نہ پکڑا کرو اللہ کا واسطہ. ابا کے بارے میں یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. یہ دوست کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرے یہ دوست نے یہ جو بات کہی ہے صحیح ہے یا غلط. صحیح ہے تو شکریہ, غلط ہے تو ایک تھپڑ لگا دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابا کے بارے میں یہ اصول بول لیں نہیں ہے. ابا نے صحیح بات کہی شکریہ, غلط بات کہی تو بھی چپ کر کے بیٹھے رہو, سن لو, کیونکہ وہ کیا ہیں؟ ابا ہیں. دیکھو ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے اور مونچھوں کو تاؤ دے کے آپ سے کوئی بات غلط کہیں, یس سر جی سر کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بھائی پولیس والا جب آپ کے سامنے کوئی غلط بات کرتا ہے تو کیا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چپ کر کے سنتے رہتے ہو؟ یس سر جی سر ہاں سر یہی کرتے رہو گے نا. پولیس والا جب رشوت مانگتا ہے تو کہہ رہے چائے پانی کے دے دو پیسے, تو آپ یہ تقریر کرتے ہو چائے وائے کچھ نہیں ہوتا, حرام ہے, جہنم ہے, جہنم. تقریر کرو گے وہاں پہ؟ ایک بیچارہ نارمل پولیس والا ہو تو پھر تو کر بھی لیں گے. اگر کوئی ایسا جو صاحب ہے, ڈی ایس پی صاحب ہیں, اس کو آپ تقریر نہیں سناؤ گے. آپ لنک بھیج دو, یہ رشوت کے خلاف ایک بیان ہے حضرت کی, آپ سن لیجئے. چپ کر کے آرام سے گردن جھکا کے بیٹھے رہے, یس سر جی سر, یس سر جی سر. حالانکہ وہاں یس سر اور جی سر کا کوئی ثواب نہیں مل رہا. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ وہ احترام اللہ کے لیے نہیں ہے, مجبوری میں. باپ اگر سنا رہا ہے, ڈانٹ رہا ہے, چپ کر کے سن لو, کیونکہ یہ کیا ہے؟ باپ ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ابا ہیں آپ کے. اس موقع پر برداشت, جس نے یاد رکھو اپنے باپ اور ماں کی برداشت کر لی نا, بلکہ باپ کی, ماں کی برداشت کرنی نہیں پڑتی اتنی, مائیں تو نرم دل ہوتی ہیں. ابا ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں گڑبڑ کرتے ہیں, یہ کیوں کر رہا ہے, یہ ایسے کیوں کر رہا ہے. اماں کو تو ٹوپی کرانا بہت آسان ہوتا ہے. اماں کے سامنے 2 آنسو رو لو, اماں کہتی بس بیٹا تو جو چاہیے لے جا بس. اماں کے سامنے گٹکے کے پیسے مانگو, وہ کہیں گی نہیں بیٹا گٹکے سے کینسر ہوتا ہے. اماں لے ہوئے 50 روپے لے لو, تھوڑا سا رو لو دے دے گی. ابا تھوڑی گٹکے کے پیسے دے گا اتنے آرام سے. تو ابا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے گٹکا کھایا تھا تو میرا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, حالات کو بھی جانتے ہیں. اور وہ تو باپ کی تبعیت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کا عنصر زیادہ رکھا ہے, اس لیے باپ کی فطرت میں اللہ نے غصہ رکھ دیا. یہ جو باپ کو بات بات پہ غصہ آتا ہے نا, یہ خود نہیں آتا, یہ لانے والی فطرت ہے جس نے باپ میں غصے کے جراثیم ڈال دیے ہیں. کیونکہ اگر دیکھو ماں اور باپ دونوں چاہیے نا اولاد کو. اگر صرف ایک چاہیے ہوتا تو اللہ یا تو بچے کو صرف ماں دیتے یا صرف باپ دے دیتے. ظاہر ہے دونوں قسم کی محبتیں چاہیے, تبھی اللہ نے باپ بھی دیا اور اللہ نے ماں بھی دی. ماں سے الگ قسم کی تربیت ہوتی ہے اور باپ سے الگ قسم کی. تو باپ سے جس قسم کی تربیت ہوتی ہے اس کے لیے روب ہونا ضروری, غصہ ہونا ضروری. باپ بدگمان بھی جلدی ہوتا ہے بیٹے سے. آپ آئے مدنی مسجد سے 1 بجے پہنچ رہے ہیں, آپ نے ابا سے کہا میں مدنی مسجد تھا, تو عین ممکن ہے ابا بدگمان ہو جائے کہ ممکن ہے کوئی فلم دیکھ کے آ رہا ہو. اس لیے کہ جس میں تربیت کا عنصر رکھا ہوتا ہے نا, اس کے لیے اس کی یہی شان ہے کہ وہ زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا نہ ہو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میرے پاس جب کوئی میرا مرید آتا ہے جس کی تربیت میرے ذمے ہے, تو اس میں اگر 99 اچھائیاں ہوں اور 1 برائی ہو تو میری نظر اس کی برائی کی طرف جاتی ہے, اس کی 99 اچھائیوں کی طرف بولو بھائی نہیں جاتی. 1 برائی جو ہوگی نا وہ مجھے نظر آ رہی ہوگی, کیونکہ میں مربی ہوں اس کے لیے, اس کی اصلاح کرنے والا. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, کھانس رہے ہیں آپ یا آپ کو زکام ہے, تو وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے, آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, یار کیسا سرخ چہرہ ہے ماشاءاللہ, آپ کھانس کھانس کے آدھے ہو گئے. آپ کی نظر چیک کر رہا ہے, یار 6/6 نظر ہے تمہاری. شوگر چیک کی اس نے, یار شوگر بھی ٹھیک ہے. بلڈ پریشر چیک کیا, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے. یار فٹ فاٹ ہو, یار میدا بھی صحیح کام کر رہا ہے, دماغ بھی سیٹ ہے. پہلے حالانکہ اس کو اپنا دماغ چیک کرنا چاہیے تھا کہ میرا دماغ سیٹ ہے یا نہیں. ساری چیزیں چیک کر لی, تو آپ وہاں سے بھاگ جاؤ گے, بولو گے بھائی جو کھانس رہا ہوں وہ نظر نہیں آ رہا اس کو, اور میری ساری جو ہے نا
یہاں سے دبا دبا کے کٹس چیک کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس سے صحت کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، بیماری کی نظر نہیں آ رہی. تو حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جب کوئی شخص آتا ہے جس کی تربیت میرے ذمے ہے، جو مجھ سے بیعت ہے، تو اس میں اگر 99 اچھائیاں ہوں اور ایک خامی ہو، تو فرماتے تھے میری توجہ کس طرف جاتی ہے؟ اس کی خامی کی طرف جاتی ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو مجھ سے بیعت نہیں ہے، اصلاحی تعلق نہیں ہے، اس میں اگر 99 برائیاں ہوں گی اور ایک اچھائی ہو، تو میری نظر اس کی، بولو بھائی، اچھائی کی طرف جاتی ہے. تو یہ جو آج کل کی ینگ جنریشن کو ڈر ہے کہ ہمارے ابا ہر وقت ہم میں کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں، ہر وقت یہ کہتے رہے تو یہ کر رہا ہے، تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کر رہا ہے، تو ابا ہم میں اچھائیاں بھی تو ہیں. ابا کبھی اپریشیٹ تو کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ابا کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن ابا ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ابا کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے مربی بنایا ہے، تربیت کرنے والا. اگر ایک خامی اولاد میں ہوگی تو باپ کی نظر اس خامی کی طرف جائے گی کہ میں کسی طرح نٹ بورڈ لے کے اس کی یہ خامی دور کر دوں. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ ماں کی توجہ نہیں جاتی ان چیزوں کی طرف، خامیوں کی طرف. یہ توجہ کس کی جاتی ہے؟ باپ کی. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے گھروں میں؟ اولاد چونکہ باپ کے اس مزاج کو سمجھتی نہیں ہے، لہذا وہ ابا کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے، پھر وہ اماں کی طرف چلے جاتے ہیں. اماں بہت اچھی ہیں، ابا کیا ہے؟ یہ صحیح آدمی نہیں ہے. اماں بھی یقیناً اچھی ہیں، لیکن اللہ کے بندو ابا بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. کیونکہ ابا کے بارے میں یہ سوچو، یہ گھر تمہیں کس نے لے کے دیا ہوا ہے؟ ابا نے دیا ہوا ہے. بلکہ یہ اماں تمہیں ابا نے لے کے دی ہوئی ہیں. اللہ نہ کرے یہ ابا چھوڑ دیتی اماں کو، پھر یہ اماں کیسے پالتی؟ دیکھو بیچاری بھکارنیں جن کے شوہر نہیں ہے، کیسے اپنے اولادوں کو لے کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. تم جو گھر میں ماں کی گود میں عزت سے پل گئے، یہ سایہ تمہیں تمہاری ماں کو کس نے دیا تھا؟ بول لو بھائی، باپ نے دیا تھا، باپ نے. اولاد کی تربیت میں باپ کا کردار ماں سے کئی گنا زیادہ ہے. پیدائش میں تو ماں کا دخل ہے، تکلیفیں اٹھا کے جنتی ہے، مگر تربیت میں کس کا دخل زیادہ ہے؟ باپ کا دخل زیادہ ہے. تو تمہاری ماں نے جو عزت عافیت کے ساتھ تمہیں پالا پوسا، یہ چھاؤں اس کو کس نے دی تھی؟ باپ نے دی تھی. گھر باپ نے میسر کیا، اور گیس بجلی کا بل، اگر صرف باپ گیس بجلی کے بل سے ہاتھ روک لینا کہ میں گیس کا بل نہیں دوں گا، بجلی کا بل نہیں دوں گا، پھر دیکھو گھروں میں کیا لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک ایک چیز وہ پوری کرتا ہے. اسکول کی فیسیں وہ دے رہا ہے. ظاہر ہے میں انہی اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں. ہمارے ہاں میجورٹی تو اٹھاتی ہے یہ ذمہ داری. تو جب اولاد جوان ہو گئی، اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ماں کی طرف ان کا پورا رجحان، اور ابا چونکہ اسی مزاج کے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ والے، تو ابا کو لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی کڑوی کسیلی سنی نہیں جاتی. ایسے موقع پر ابا سے محبت وہی کرے گا جو محبت صرف کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایسے موقع پر جب ابا، کیونکہ اب اپنی جاب بھی لگ گئی، کما بھی رہے ہو، اب ابا کے محتاج بھی نہیں رہے، اب ابا کو سے محبت کرو نا. اب ابا کیا لگتے ہیں؟ بوجھ. یار یہ ہر وقت ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت جناب یہ سمجھاتے ہی رہتے ہیں بٹھا کے، یہ کیا کرو یہ کیا کرو. سن لیا کرو بھائی، کسی بڑے کی سن لینا، خدا کی قسم کچھ دیر برداشت کر کے. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت کرے، بعض باتیں بڑی اچھی کہتے تھے. وہ فرماتے تھے جس نے سننے کی عادت ڈال لی نا بڑوں کی، اللہ اسے سیدھے راستے پر لازمی لے کر آتے. صرف سننے کا تحمل پیدا کر لے، بڑوں سے اپنی خامیاں سننے کا تحمل، چاہے وہ خامیاں نہ بھی ہوں. خامی نہیں بھی ہے نا تو بھی بڑا جب آپ کو کہہ رہے ہیں نا یہ خامی آپ یہ ہے تو سن لو، ہاں میں کوشش کروں گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. جواب نہ دے آگے سے کہ نہیں میں تو ایسا ہوں ہی نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ صرف سننے کا تحمل پیدا کر لیا نا، سننے کا. اور یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بڑوں کی سننے کا تحمل پیدا کر لیا چپ کر کے، تو اللہ ان کو بہت نوازتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن ایک چھوٹی سی بات میں یہاں کہوں گا اباؤں کے لیے کہ دیکھو بیٹے کو جتنا مرضی سنا دو، لیکن لوگوں کے سامنے اس کو رسوا مت کیا کرو، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے.
بعض والدین اپنی اولاد کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں، اس سے اولاد کی عزت تار تار ہو جاتی ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. باپ کو چاہیے بیٹے کو ڈانٹے، گھر میں جتنا ڈانٹنا ہے ڈانٹ، تھپڑ بھی لگا دے. اولاد کو چاہیے تھپڑ کھا لیا کرے، کچھ نہیں ہوتا اس سے. ابا نے 2-4 لگا دیے، کوئی مسئلہ نہیں، بہت خوشی کی بات ہے. کھایا کرے مار جا کے ابا سے. ابا آپ نے کبھی مارا وارا ہے نہیں، کوئی ڈنڈے ونڈے مارا کرو. ہم نے الحمدللہ اپنے ابا سے بہت مار کھائی ہے. اس وقت تو ہم الحمدللہ نہیں کہتے تھے اس کو، اب ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے ہم نے کھائی، اور آگے سے کبھی جواب الحمدللہ نہیں دیا. آج کی اولاد میں یہ تحمل. میرے ابا مجھے پائپ سے مارتے تھے، پائپ سے، حالانکہ تبلیغ میں وقت لگاتے تھے، بڑے نیک پرہیزگار. تو ایسے لوگ تو ویسے ہی نرم ہوتے ہیں نا. مارتے کیوں تھے؟ میں ٹیوشن کی چھٹی کرتا تھا، صبح اسکول کی چھٹی کرتا تھا، اس میں جاتے ہوئے ایک مصیبت ہوتی تھی، اسکول کون جائے، اس میں پٹ پٹ کے جاتے تھے اسکول. وہاں جا کے پٹتے تھے، ہوم ورک ہی نہیں کیا ہوا ہوتا تھا. تو بچے تھے نا، 5ویں 4تھی کلاس کی بات کر رہا ہوں. پھر گھر میں جب آتے 3 بجے ٹیوشن کا ٹائم تھا، اس میں جی نہیں جا رہا جانے کا، شرارتوں میں دل لگتا تھا، کھیل کود میں. اب اس میں جو والدہ روزانہ مار مار کے تھک گئی تھی، تو ہمارے ابا پھر میرے لیے اسپیشل ایک دفعہ مجھے یاد ہے درخت سے ایک لکڑی توڑ کے لائے، پٹتے تھے الحمدللہ. آج بچے پتہ نہیں کیا چھوئی موئی بن چکے ہیں. نہیں بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی جو اندر سے وہ کیا ہے، وہ نہیں، سیلف جو ہے نا، ہاں سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے یہ. خدا کے بندو، اگر باپ اپنی اولاد پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو اولاد باپ کا ادب کیسے سیکھے گی؟ کیسے سیکھے گی؟ تربیت میں یہ بھی تو داخل ہے نا کہ ابا اگر لگا دیں تو برداشت کرو، تو اس کی تو ٹریننگ ہونی چاہیے نا. ابا چلتے پھرتے 2 تھپڑ لگا دیے. میں ایک مسجد میں کھڑا ہوا تھا، ایک بچہ ہوگا 7-8 سال کا، تو ایک بوڑھے میاں آئے، وہ بچہ کھڑا ہوا ہے، ایک دم زوردار، بچہ بھی تھا گنجا بالکل، پٹھان بچہ تھا، پٹھان. ایک دم زور کا تھپڑ لگا، وہ بچہ گھوم گیا. اس کے بعد ہنس رہا ہے. پیچھے اس کے دادا کھڑے ہوئے تھے. دادا نے پوتے کو آ کے ویسے ہی، وہ پٹھان تھے، میں نے کہا کیوں مارا؟ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے. میں نے کہا بھائی کیوں مارا؟ کہہ رہے ہیں ویسے. اور بچے پر کوئی بچہ ہنس رہا ہے، دادا نے مارا. میں نے کہا یہ تو بڑا ظرف ہے ان لوگوں کا. دادا ہے نا وہ، دادا. میں نہیں کہہ رہا کہ خامخواہ میں ویسے ہی ٹھوکنا شروع کرتے ہیں بچوں کو، لیکن اس میں یہ بری چیز ہے، یہ بلا وجہ بچوں کو مارنا، اس سے بگڑتے ہیں بچے. لیکن اس میں ایک پازیٹو چیز بھی تو ہے کہ بچے کی تربیت دادا نے ایسی کر دی ہے کہ اگر دادا بلا وجہ پہ ٹھکائی لگا دے تو بچے کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بچہ جو اب اتنا احترام کر رہا ہے، جب یہ میچور ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، پھر دادا کا کیسا احترام کرے گا اور باپ کا کیسا احترام کرے گا یہ. اور یہ احترام بچے کو سکھایا کس نے؟ باپ نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ یہ احترام سکھایا کس نے؟ باپ نے. اس باپ نے اپنی اولاد کے سامنے اپنے ابا کا ایسا ادب کیا ہے کہ بچے کو پتا ہے کہ میرے دادا جب میرے ابا کو تھپڑ لگا دے تو میرا باپ آگے سے نہیں بولتا، تو میں کون ہوتا ہوں بولنے والا؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے چیخ رہا ہے تو اس سے چھوٹا والا پھر اس کا احترام، اس کو پتا ہے یہ میرا بڑا بھائی اپنے بڑوں کا تو کرتا نہیں ہے، میرا احترام کام ہمیں کروا رہا ہے مجھ سے. بیٹی ماں کا احترام نہیں کر رہی تو وہ اپنی بیٹیوں کو کیسے سکھائے گی کہ میرا احترام کرو؟ بہو اپنی ساس اور سسر کا احترام نہیں کر رہی، اس سے اولاد میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ میری ماں ہر وقت میرے ساس اور سسر کی، میری دادا نانی کی برائیاں کرتی ہے میرے سامنے بیٹھ کر، تو بچوں کے دل سے آہستہ آہستہ بڑوں کا احترام نکلتا ہے، تو اپنی ماں کا احترام بھی بولو بھائی نکل جاتا. بچوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے خاندان کے بزرگوں کی برائیاں کر رہے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ یوں ہیں. تمہیں پتا ہے تیری چاچی کیسے ہے؟ اپنے بچوں کو بتا رہی ہے ماں، اپنے بچوں کو تجھے پتا ہے تیری چاچی کیسی ہے؟ تجھے پتا ہے تیری جو مامی ہے اس کو تو میں جانتی ہوں. تو بچوں کے ذہن میں جو ایک بڑوں کا وقار ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ختم. پھر تھوڑے دن میں باپ کا بھی نہیں رہتا، ماں کا بھی نہیں رہتا. تو بچوں کو تمیز سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے اپنے بڑوں کے، ان کے لیے اپنے بڑوں کے سامنے بالکل بچ جاؤ، ڈانٹیں، صلواتیں سنائیں. بولو بھائی یار، ہمارے والد صاحب ہم کو بتاتے تھے کہ بیٹا تم لوگ ہماری وہ خدمت نہیں کرتے جو ہم نے کی اپنے ابا کی. میرے والد صاحب کہتے تھے ہم اپنے ابا کے سامنے پنکھا لے کے بیٹھے رہتے تھے 2-2 گھنٹے، گرمی نہ لگے ابا کو، کیونکہ وہ سہارنپور کا دور تھا، وہ انڈیا کا، اس میں پنکھوں کی ٹیکنالوجی اتنی مشہور نہیں ہوئی تھی.
اور اگر پنکھے تھے بھی تو لوڈ شیڈنگ ہی رہتی تھی 12-12 گھنٹے. تو کہتے ہیں ہمارے والد صاحب کو گرمی لگتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے 2-2 گھنٹے ملت فین، وہ جو ہمت فین ہے، ہمت فین وہ لے کے، اور اس میں بھی ڈر ہوتا تھا کہ ابا کے چہرے پہ نہ لگ جائے کہیں. کہہ رہے ہم نے ایسی خدمتیں کی ہیں، اس طرح خدمت کی ہم نے ابا کی. تو وہ کہتے تھے آج کی نسل تو وہ کر ہی نہیں رہی. اور یہ جو آج کل باپ کی گھر میں تھوڑی بہت عزت ہے، یہ اس لیے ہے کہ باپ کچھ بولتا ہی نہیں اولاد کے سامنے. ان گھروں میں عزت ہے جن میں ابا جو ہے نا نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے کہ بیٹا جو مرضی کرتے رہو، میں بس یہاں پر ایک شو پیس کے طور پہ رکھا ہوا ہوں، میرا کام تھا کما کما کے کھلانا، وہ میں نے کھلا دیا، اب میری پینشن آ رہی ہے میں اس میں سے کھا لوں گا. ان گھروں میں ابا کا تھوڑا سا ہے بھائی ابا ہیں ہمارے بہت اچھے ہیں، مولوی صاحب آپ کبھی ملیے ہمارے والد صاحب سے. ابا نے جہاں اپنا ابا ہونا ظاہر کر دیا، جہاں یہ ظاہر کیا کہ گھر کا سربراہ کون ہے، میں ہوں، یہ گھر میں چلے گی کس کی، میری، پھر اولاد نہیں سنتی. گوروں کے ہاں جو باپ کا اگر کوئی اتفاق سے کسی کے والد صاحب ہوں، ان کا اگر احترام ہوتا ہے نا تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں والد اولاد پر کوئی اپنا آرڈر نہیں چلا سکتا. ہمارے والے ابا اگر وہاں بھیج دیں پھر دیکھو وہ کتنا احترام کرتے ہیں، تو ہر چیز میں دخل اندازی کرتے ہیں. تو اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ والدین کا مقام سب سے زیادہ ہے، اس لیے والدین سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو یہ اسی بشارت پہ داخل ہے کہ اللہ کے لیے محبت اسی کی وجہ سے ملاقات اور جدائی بھی اسی کی وجہ سے. اتنی بڑی بشارت ہے. اس میں سب سے پہلے کون داخل ہے، والدین، اور اس کے بعد بوڑھے علماء.